جی الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، بہت اللہ خوش آپ کو ہوں۔ خوش رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ جس سنت کو بعض بدبخت لوگ گناہ سمجھتے ہیں، اس سنت کو زندہ کیا۔ اللہ پاک آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ کہ شوہر کو خوش رکھنے کے لیے آپس میں خوش رہنا ہے، کیونکہ آپ کے شوہر کی رضا میں اللہ کی رضا چھپی ہوئی ہے۔ اور بھائی عبدالعظیم صاحب جیسے 1 کروڑ بندے ہمیں چاہیے، کروڑ بندے، پھر جا کے ان کا بندوبست ہوگا، ورنہ وہ بیچاری گھروں میں پریشان ہوتی رہیں گی، ان کے والدین پریشان ہوں گے۔ اللہ کی قسم پوری دنیا سے ہر روز ماؤں کے خون کے آنسو سے روتے ہوئے ہمیں فون آتے ہیں۔ اچھا یہ دوسری اپنی خاوند شریک بہن کو دیجئے، یہ آپ تو اس کی تعریف کر رہی ہے، پتہ نہیں آپ کی کیا کرتی۔ ہاں جی، آپ کے گھر آیا تھا آپ کے لیے، آپ خوش ہیں؟ جی الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ بہت آپ خوش کو ہوں۔ خوش رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ اپنی اس دوسری بہن کو باجی اور بڑی بہن سمجھتی ہیں یا اپنے لیے وہ 100 کن؟ وہ مولانا طارق جمیل صاحب نے فرمایا تھا 100 کن کا مطلب ہے 100 چنگاریاں، تو 100 چنگاریاں یا 1000 چنگاریاں؟ نہیں مولانا صاحب بہت دور سے رہ گئے ہیں، الحمدللہ بہنیں اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ ہم بہنیں ہیں، وہ بھی میرے ساتھ بہت اچھی ہیں اور میں بھی ان کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم ایسے ہی رہیں، اللہ کرے۔ اور اس سوتن کے نام سے تو ویسے ہی ہم دونوں جلتی ہیں۔ نہیں ہونا ہی نہیں چاہیے، یہ تو ہندوؤں کی بات۔ ہم نے جب مولانا طارق جمیل صاحب نے اس پر ویڈیو بنائی تھی تو ہم نے مولانا طارق جمیل صاحب سے درخواست کی تھی اگر قرآن حدیث کی بات ہوتی تو آپ اس کو ضرور بیان کرتے۔ یہ تو ہندوؤں کی بات ہے، اور آپ جیسی عظیم شخصیت کو جن کو لاکھوں کروڑوں لوگ سنتے اور دیکھتے ہیں اور آپ سے محبت کرتے ہیں تو ان پر بہت برا اثر پڑے گا۔ تو مجھے امید ہے آپ کی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد مولانا طارق جمیل صاحب تک پہنچے گی انشاءاللہ، اور انشاءاللہ مولانا طارق جمیل صاحب اس کی تلافی کریں گے۔ اور ہم نے تو مولانا طارق جمیل صاحب سے یہ درخواست کی تھی، ہمیں کافی بے شمار عورتیں یہ کہتی ہیں کہ تم آسمان سے اترے ہو، تم اور مفتی طارق مسعود، تم دوسری شادی کی باتیں کرتے ہو۔ مولانا طارق جمیل صاحب تو کرتے نہیں۔ دیکھیں بھئی، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، خلفائے راشدین کو دیکھیں۔ حضور نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، میری سنت خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میری سنت اور مولانا طارق جمیل صاحب کی سنت پہ چلو۔ ہم نے مولانا طارق جمیل صاحب کو اور چند جو آج کل کے ہمارے ہندو پاک کے علماء ہیں انہیں کو نہیں دیکھنا۔ ہندو پاک میں بڑے بڑے علماء 2 4 شادیاں کر رہے ہیں۔ حافظ سعید صاحب نے کتنی شادیاں کی؟ ان کی بھی 2 3 ہیں ماشاءاللہ۔ تو اسی طرح پوری دنیا میں الحمدللہ لوگ زیادہ شادیاں کر رہے ہیں، علماء کرام زیادہ شادیاں کر رہے ہیں، تو ہم نے مولانا طارق جمیل صاحب کو نہیں دیکھنا۔ سنت میں ان کی اپنی کوئی مجبوری ہے، عذر ہوگا، لیکن ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین اور عشرہ مبشرہ کو دیکھنا۔ ان سب ہستیوں کی زیادہ شادیاں ہیں، تو بہت بہت مبارک ہو آپ کو کہ آپ نے اس گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دور کی ایک سنت کو، چھوٹی سنت کو، مظلوم سنت کو، جس سنت کو بعض بدبخت لوگ گناہ سمجھتے ہیں، اس سنت کو زندہ کیا۔ اللہ پاک آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس میں آپ کے رشتہ دار بعض ہوں گے جو آپ کو طرح طرح کی باتیں کریں گے، اور یعنی شیطان خود نہیں آ کر کہتا میں ہوں شیطان، میں آ گیا ہوں اور تمہیں میں نیکی سے روک رہا ہوں۔ شیطان نہیں، شیطان کبھی کسی بہن کے اندر، کسی بھائی کے اندر، کسی اور رشتہ دار کے اندر گھس کر آپ کو برگلانے کی اور آپ کو پریشان کرنے کی کوشش کرے گا۔ جب بھی ایسی کوئی بات ہو یا ایسا کوئی آپس میں خیال آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، اور جو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں، اور جو ہے اس شیطانی قوتوں کا اور ان چیزوں کا مقابلہ کرنا ہے، اور بتکلف آپس میں محبت سے رہنا ہے۔ جی نہ بھی چاہے شیطان آپ کو بھی آپس میں، اللہ نہ کرے کبھی کبھار جو ہے نا شیطانی وسوسہ، شیطان ہر انسان کے ساتھ ہے، ازواج حضور کی بیویاں ان کا بھی آپس میں تھوڑا بہت ہو جاتا تھا، لیکن اکثر وہ آپس میں محبت سے رہتی تھی اور دل میں نہیں رکھنا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں وہ 100% پورے دین پہ چلنے والے تھے۔ وَكَفَىٰ بِهِمْ أُسْوَةً فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم ایمان لاؤ جیسے پہلے صحابہ کرام ایمان لائے تو تم ہدایت پر ہو۔ تو صحابہ کرام کے دور میں نہ حسد تھا، نہ کینہ تھا، نہ بغض تھا، نہ یعنی غیبت تھی، نہ بہتان تھے، کچھ بھی نہیں تھے۔ یہ سب خبیث عادتیں اور صفات سیئہ اور رذیلہ یہ ہم میں پائی جاتی ہیں، ہمارے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے پائی جاتی ہیں۔ وہ تو اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے ان کے اندر ایمان بھر دیا تھا۔ اولئک ہم المتقون، تقوی ان میں بھر دیا تھا۔ تو تقوی اور ایمان کی برکت سے ان کے اندر یہ تمام اچھی صفات تھیں، آپس میں محبت تھی، کسی کے بارے میں دل میں کھوٹ نہیں تھا۔ آپس میں آپ تو آپس میں صلہ رحمی کرنا ہے۔ کافروں کے بارے میں بھی ہمارے دل میں اچھے جذبات ہونے چاہیے، کاش کہ یہ بھی کلمہ پڑھ کے حضور کے امتی یہ بھی جہنم سے بچ کر جنت میں چلے جائیں، چاہے جائے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں، چاہے جائے کہ اپنے، اب دیکھو آپ دونوں کے لیے آپ کے شوہر کی بڑی عظمت ہے۔ حدیث میں ہے جو 4 چیزیں عورت اپنائے گی، نمازیں پڑھے، روزے رکھے، یہ اللہ رسول اللہ کی چاہت کی، اور شوہر کی اطاعت کرے، اپنی عزت کی حفاظت کرے، یہ دونوں چیزیں شوہر کی چاہت کی ہیں۔ ان چاروں چیزوں کو جو عورت اپنائے گی اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں 8 دروازے کھول دے گا جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ تو اس میں آپ نے اپنے شوہر کو خوش رکھنے کے لیے آپس میں خوش رہنا ہے، کیونکہ آپ کے شوہر کی رضا میں اللہ کی رضا چھپی ہوئی ہے، تو اللہ کی رضا کرنے کے لیے
اور وہ جو بدبخت لوگ کہتے ہیں کہ وہ جو میرا شوہر ہے نا وہ نہیں ایسا جس کی میں نے اطاعت کرنی ہے، وہ جو باپ کی اطاعت کا حکم ہے قرآن میں وہ میرا باپ ویسا نہیں ہے۔ وہ بھائی یہی باپ ہے جس کے لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ان کے سامنے اف تک نہ کرو، یہی شوہر ہے جس کے لیے اللہ کے حبیب نے فرمایا اگر سجدے کی حکم ہوتا اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدے کی اجازت ہوتی تو میں بیویوں کو حکم دیتا وہ شوہر کو سجدہ کریں۔ تو آپ نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے، خوش رکھنے کے لیے آپس میں محبت سے رہنا ہے، الفت سے رہنا ہے۔ اللہ نہ کرے کبھی کوئی بھی ایسی بات ہو بھی جائے، برتن کھٹک جاتے ہیں آپس میں، بہنیں آپس میں گھر میں کھٹ پٹ کر لیتی ہیں، تو ہو بھی جائے تو اس کو فوراً تلافی کرنا ہے۔ رات کو آپ نے جو معافی مانگنے میں پہل کرے گی اللہ پاک اس کو بلندیاں عطا فرمائے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے گی نیچے ہوگی اللہ اس کو بلندیاں عطا فرمائیں گے، خوشیاں اور خیریں اور برکتیں عطا فرمائیں گے۔ ہماری دعا ہے جی عبدالعظیم صاحب کے گھر کو اللہ پاک خوشیوں کا گہوارہ بنائے، برکتوں سے مالا مال فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور کی سنت کو زندہ کر کے حقیقت یہ اللہ کی قسم ہم نے بھی شادیاں کی ہیں لیکن ہم نے تو الگ الگ رکھا ہے بھائی، تو ماشاءاللہ بہت خوشی۔